بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حضرات گرامی، جادو جنات کی حقیقت اور علاج کے تعلق سے بات چل رہی ہے. آج ہم لوگ معلوم کریں گے کہ جادو، معجزہ اور کرامات میں کیا فرق ہے، اور کرامات میں کرامت اولیاء الرحمن بھی ہے، کرامات اولیاء الشیطان بھی ہے. اولیاء الرحمن کے کرامات کیا ہیں، اولیاء الشیطان کے کرامات کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے، کیسے فرق کریں گے. اور اولیاء اللہ کے بھی ہوتے ہیں، اولیاء شیطان کے بھی ہوتے ہیں، اور یہ شیطانی اولیاء بھی آپس میں ایک دوسرے کو کیسے مدد کرتے ہیں، کیسے ایک دوسرے کو بات پہنچاتے ہیں، وہ میں آج آپ کے سامنے عرض کروں گا. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی مشہور و معروف آیت پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ولی ہیں جو ایمان والے ہیں. ایمان والے یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اور ایمان والے اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے اولیاء اللہ یعنی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ نے سورہ یونس میں فرمایا اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو نہ خوف زدہ ہوتے نہ غم زدہ ہوتے ہیں. ان کے اوصاف کیا ہیں، کون اللہ کے ولی ہیں؟ یہاں پر بھی فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. وہاں پر بھی سورہ یونس میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین آمنوا وكانوا يتقون، وہ لوگ جو مومن ہیں اور متقی ہیں. متقی اور مومن ہی اللہ کے ولی ہیں. اور حدیث ولی جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے میں ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ کہا کہ وہ لوگ جو ایمان کے پکے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں، اور فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، فرائض کی پابندی کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے اولیاء ہیں. اللہ کے ان اولیاء سے کچھ انہونی چیزیں جو صادر ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے کرامات. کرامات. اور انبیاء سے جو انہونی چیزیں صادر ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے معجزات. معجزات عام طریقے سے جو نہیں کر سکتے ہیں وہ کر کے دکھائیں، وہ کر کے دکھائیں. اگر اولیاء اللہ سے ہو تو یہ کرامات ہیں، اور اگر انبیاء سے ہو تو یہ معجزہ ہے. تو کرامات اولیاء اور کرامات اور معجزات انبیاء، یہ بنیادی فرق بنیادی طور پر آپ کو یاد رکھنا چاہیے. انبیاء جیسے دکھائے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں. معجزہ کی اصل معنی ہے جو دوسروں کو عاجز کر دے اس طرح کی چیز لانے سے. ما یعجز الغیر عن الاتیان مثلہ،
اس جیسا لانے سے دوسروں کو عاجز کر دیں اس کو کہا جاتا ہے معجزہ. کوئی دوسرا اسے نہیں لا سکتا ہے. جیسے چاند کو اشارے سے 2 ٹکڑے کرنا، معراج کے سفر میں اسپیس سے آگے جانا بغیر کسی سہارے کے، کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ معجزہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن کے سب کو نگل جانا، ہاتھ نکالو بغل سے تو چمکدار ہو. عیسیٰ علیہ السلام بیمار کے جسم پہ ہاتھ پھیرے تو صحیح ہو جائے، مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں، کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ انہونی باتیں. انبیاء سے صادر ہو تو یہ معجزہ. اور معجزہ آج کل جدید سائنس میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، معراج میں کیسے چلے گئے بھائی؟ اسپیس میں جانے کے بعد ایک ایسی خلا ہے، ایسی اسپیس ہے، ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی چیز چھوڑ دو، پتھر بھی رکھ دو، نہ اوپر جائے گا نیچے آئے گا. یعنی زمین اور دوسری چیزوں کے آسمان سب کی گریویٹیشن وہاں پر ایک ہو جائیں. وہاں پر آپ پتھر کو بھی چھوڑ دو تو وہ تیرتا ہوا نظر آئے. آپ لوگ جانتے ہیں کیسے اللہ کے رسول سے آگے چلے گئے. اسی کو تو معجزہ کہا جاتا کہ کیسے تمہارے دماغ میں نہ آئے، جو تمہیں عاجز کر دیں، تمہیں سمجھ میں نہ آئے، یہی معجزہ ہے. سب سمجھنے لگ جائے تو معجزہ کیسے ہوا؟ معجزہ یہ ہے جو دوسروں کو عاجز کر دیں. کرامات جیسے مریم علیہ السلام کے یہاں پر بے موسم کے پھل ملتے تھے، یہ معجزہ ہے. غیر انبیاء سے ہو تو یہ کرامات ہیں، اور انبیاء سے ہو تو یہ معجزہ ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے، جادو کیا ہے؟ میں نے اب تک بتایا کہ جادو کس کو کہا جاتا ہے. جادو یہ ہاتھ کی صفائی، نظر بندی یا بندش یا جنات کو مسلط کر کے کچھ انہونی باتوں کو کیا جاتا ہے. اور کیسے کرتے ہیں انشاءاللہ میں ابھی عرض کر رہا ہوں. اب انہی میں سے چونکہ نجومیت، کہانت، یہ بھی غیب کی باتیں کچھ بتاتے ہیں، ان کو بھی جادو کہا گیا. جادو کہا گیا. یہ لوگ کیسے کرتے ہیں؟ اولیاء الرحمن کے کرامات اور اولیاء الشیطان کے کرامات میں فرق دیکھو. انبیاء اور اولیاء جب معجزہ دکھاتے ہیں، کرامت دکھاتے ہیں، تو کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں جب چاہے جیسے چاہے دکھا سکتا ہوں. اچھی طرح سے فرق یاد رکھیے، بہت پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں میں. انبیاء اور اولیاء الرحمن کبھی نہیں بتاتے ہیں کہ میں جب چاہے جیسے چاہے معجزہ یا کرامت دکھا سکتا ہوں. اور جو اولیاء الشیطان ہیں وہ کہتے ہیں جب چاہے جیسے چاہے میں بول سکتا ہوں، دکھا سکتا ہوں، کر سکتا ہوں. دونوں میں فرق یاد رکھیے. نبی نے چاند کو کتنے بار 2 ٹکڑے کیا؟ ایک ہی بار. پھر نبی نے کہا میں جب جب چاہوں چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتا ہوں؟ نہیں. ما کان لنبی یأتی بآیہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کسی نبی کے لیے اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں، نبی کے اختیار میں ہے ہی نہیں کہ جب چاہے جیسے چاہے وہ معجزہ لا کے دکھائیں، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی مرضی سے. عیسیٰ علیہ السلام بھی شفا دیتے، مردوں کو زندہ کرتے، مادرزاد اندھوں کو ان کی بینائی لوٹ آتی. کیا کہتے؟ باذن اللہ، باذن اللہ، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مرضی سے، اس میں میرا کمال کوئی نہیں گئے. تو جو صحیح لوگ ہوتے وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب ان سے کرواتا تب پتا چلتا ان کو. اور معجزہ اور کرامت صادر ہونے سے پہلے ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے وادی مقدس میں بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ موسیٰ لاٹھی پھینکو. لاٹھی پھینکتے ہی سانپ بن گئی. سانپ بننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کیا کی؟ بھاگے کہ نہیں بھاگے؟ بھاگے. کیا مطلب ہے؟ ان کو پتا نہیں تھا پہلے سے کہ یہ لاٹھی سانپ بن جائے گی، اسی لیے تو ڈر کے مارے میں بھاگ گئے. اللہ نے کہا لا تخف، مت ڈرو، میں اس کو دوبارہ لاٹھی کی طرف لوٹا دوں گا، یاد رکھو، مت ڈرو. ہاں، کس سے معلوم ہوتا؟ انبیاء کو، اولیاء کو پہلے سے پتا نہیں رہتا. مریم علیہ السلام کے یہاں پر بے موسم کے پھل، زکریا علیہ السلام ان کے خالو آ کے پوچھتے تھے کہاں سے بیٹا یہ؟ تو معلوم نہیں مجھے. ان لکی ھذا، کہاں سے؟ معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اب ان کو ایسا نہیں کہ میں جب چاہے میں بلاؤں، میں دعا کروں تو اللہ تعالیٰ دے دیتا، نہیں. تو دعوے کے ساتھ، اسوق کے ساتھ نہیں کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب صادر کرواتا ہے تب ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے، کتنے بار گئے بھائی؟ ایک ہی بار گئے. بار بار ہوتا ہے؟ اب آئیے دوسری بات. جو لوگ اولیاء الشیطان ہیں
وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر بار ہر سال عرس کے موقع پر آپ کو یہ کرامات دکھاتے ہیں، آگ میں کود کے دکھاتے ہیں، ہے نا؟ اس کے بعد کہیں سے شکر گرتی ہے، کہیں سے تیل نکلتا ہے، کیا کیا، کوئی پتھر اوپر چلا جاتا ہے، کہیں قبر سے ہاتھ آتا ہے۔ جب اب جاؤ وہ اسوق کے ساتھ کہے گا کہ میں یہ دکھا سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، یہ ہو سکتا، وہ ہوگا۔ اگر پورے اسوق کو اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں، سمجھ لو یہ اولیاء الرحمن نہیں ہے، اولیاء الشیطان ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فرق میں سمجھا پا رہا ہوں؟ ابھی کیسے ہوتا ہے، آئیے کیسے ہوتا ہے یہ لوگ۔ میں نے دوسری آیت آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112، اس کو دماغ میں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، میں نے ہر نبی کے پیچھے جنات اور انسان کے دشمن لگا دیے۔ جنات اور انسان میں سے ہر نبی کے پیچھے ایسے شیاطین نبی کے پیچھے لگا دیے، وہ نبی سے دشمنی، عداوت، نفرت، کینہ، کپٹ رکھیں گے۔ ہم اور آپ اگر نبی کے طریقہ پر ہیں تو یاد رکھیے انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ جنات ان کے دشمن رہیں، انسان ان کے دشمن رہیں، تو انبیاء کے وارثین علماء کے بھی جنات دشمن رہیں گے، انسان بھی دشمن رہیں گے۔ لیکن آپ کو میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے، ہاں آپ کو کام کرنا ہے۔ یہ تو ہر زمانے میں ہوا رہے گا انشاءاللہ، لیکن اللہ تبارک تعالی حامی و ناصر و مددگار ہوگا، اللہ تبارک تعالی دیکھ لے گا۔ کہا کہ دیکھو ہر وقت ایسے ہوا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کے شیاطین، انسان اور جنات کے شیاطین، سارے انسان نہیں، سارے جنات نہیں، جو شیاطین ہیں ان کو ہم نے نبیوں کے دشمن بنا دیے، نبیوں کے دشمن رہے ہیں۔ یہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں۔ کون؟ شیاطین، جنات ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں۔ وحی کا مطلب خفیہ طریقے سے بات کرنا، آہستہ سے کان میں بات کرنا، دور تک پیغام پہنچانا، جیسے موبائل۔ کیسے بات کرتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آئیے۔ شیخ عمر سلیمان الاشقر جو شیخ البانی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب ہے جن و شیاطین کی دنیا، پڑھنے سے تعلق رکھتی کتاب پڑھی۔ جن و شیاطین کی دنیا اردو میں ہے، عربی میں لکھے، اردو میں انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، بہت اچھی کتاب ہے، پڑھی۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، ہم اور آپ بھی ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے کہا کہ میرے آفس میں ایک صاحب آئے، آ کر کہا کہ آپ پریشان حال ہیں، آپ 3 چیزیں جا کے باہر سے لکھ کر آؤ، میں بتا دوں گا تم نے کیا لکھا ہے۔ ہاں وہ باہر گئے، چھپ کے کچھ لکھ کر لائے، پورا ایگزیکٹلی بتا دیا۔ وہ پریشان ہو گئے آدمی، ارے بھائی کیا جانتا ہے، کیا ہے، پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے۔ ایسے ہی ہوتا ہے کبھی کبھار آپ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ محفوظ رکھیں، کوئی بیمار ہوا، فلاں جگہ پر ایک پیر ہے، ولی ہے، بزرگ ہے، چلو ان کے پاس جائیں گے۔ وہاں گئے، پہلی بار گئے، جاتے ہی بیٹا تیرا نام یہ ہے، تجھے یہ بیماری ہے، اتنے دنوں سے آنا چاہ رہا تھا نہیں آیا، یہ ہے وہ، پریشان ہو جاتا، ارے ہمارا نام بھی معلوم ہے، بیماری بھی پتا ہے، یہ تو پہنچے ہوئے سرکار ہے، یہ غیب جانتا ہے۔ مشرک ہو گئے۔ غیب کون جانتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کے سوا غیر اللہ میں اگر آپ نے غیب دانی سمجھ لیا، مشرک ہو گئے۔ اور شیطان ہی کرواتا ہے۔ شیطان کے ایجنڈا کیا جانتے ہیں؟ انسان کو شرک اور کفر اور بدعت و خرافات میں مبتلا کرو، اور جہاں پر شرک بدعت و خرافات نہیں کروا سکتے ان کو آپس میں لڑاؤ، اختلافات آپس میں لڑاؤ۔ جہاں پر شرک بدعت و خرافات ہیں وہاں پر سب اچھے متحد، جہاں پر شرک و بدعت و خرافات نہیں ہے آپس میں لڑتے پھرتے رہتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ سلامت رکھے۔ ہوتا کیسے دیکھیے، کیسے پتا چلا ان کو؟ میں آپ کو یہ واقعے کے ضمن میں بتاتا ہوں۔ شیخ عمر سلیمان الاشقر نے وہ کتاب جن و شیاطین کی دنیا، اس میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ بغداد کے بازار میں، مارکیٹ میں ایک جادوگر جادو دکھا رہا تھا اور سارے لوگ اس کو گھیرے ہوئے تھے، بہت بڑا مجمع تھا۔ اس نے کہا کہ بیچ میں، اس نے کہا میں یہاں بیچ میں ٹھہرا ہوں، آپ لوگ بہت دور ہو، تم ایک کام کرو، اپنے جیب سے کوائنس نکالو، کوائنس نکال کے گنو، گننے کے بعد مٹھی بند کر لو، میں یہاں سے بتا دوں گا تمہاری مٹھی میں کتنا پیسہ ہے۔ ہاں سب نکال رہے تھے، گن رہے تھے، مٹھی بند کر لیے، دور کھڑا ہے وہاں بتا دے رہا تھا، سب کا ایگزیکٹلی بتا دیا۔ سب لوگ پریشان، دنگ، حیران، ہو یہ تو غیب جانتا ہے، سب مشرک۔ جتنے لوگوں نے یہ تصور کیا سب مشرک ہو گئے۔ اب اس کے بعد ایک عالم آئے،
देखो फितने को सबसे पहले परखता कौन मालूम है? हसन बसरी फरमाते हैं फितना जब आता सबसे पहले आलिम को पता चलता है। इसीलिए किसी भी मामले में डिसीजन लेने से पहले उलमाए रब्बानी से मशवरा करो। आपको हक बातिल समझ में नहीं आ रहा है, उलमा से मशवरा करो कि क्या हक है क्या बातिल है, उलमा से जुड़ो। फितना, हसन बसरी कहते हैं फितना जब आके लपेट में ले ले और पूरी तरह से मुब्तला हो जाए, तब बाद में आवाम को पता हो भाई ये फितना था, इसमें नहीं जाना चाहिए था। उलमा को पहले पता चलता है। अल्लाह ताला उनके पास जो इल्म दिया है उससे मालूम होता। उलमा से जुड़े रहो अगर फितने से महफूज रहना चाहते हो। एक आलिम आए, अगर कहा अच्छा बेटा तुम गायब दानी का दावा करते हो, कैसे तुम्हारे पास गायब है दिखाता हूं। उन्होंने कहा मैं दूर नहीं, तेरी आंखों के सामने दस्ती बिछाता हूं। आंखों के सामने रुमाल बिछाया, कॉइन डाल दिया, कॉइन्स डाल दिया, आंखों के सामने मुट्ठी बंद करके उठाया, बता मेरे मुट्ठी में कितने पैसे हैं। बता नहीं सका। दूर छुप के निकाल के गिन रहे थे, बता दिया। आंखों के सामने से मुट्ठी भर के उठाया तो नहीं बता पाया। क्यों जानते हैं? ये जिन शैतान हमारे साथ है ना, हर आदमी के साथ हमजाद बोलते हैं यहां की जुबान में। हर आदमी के साथ एक जिन है। नबी ने फरमाया हर एक के साथ है। साहबा ने कहा आपके साथ? कहा मेरे साथ भी है, लेकिन वो मुसलमान हो गया, मुझे बुराई का हुक्म नहीं दे सकता है। वो हर एक के साथ है। जब निकाल के जेब में से गिन रहे थे, ये शैतान गिना। गिनने के बाद यूही बादुहुम इला बादिन ज़ुख़्रुफ़ल क़ौलि गुरूरा, वो जो जादूगर का जिन है उसको फोन कर दिया, इसकी मुट्ठी में 10 रुपया है। उसके बाद वो जादूगर को बता दिया, जादूगर बता रहा था। अब जब इसने मुट्ठी भर उठाया, इसने गिना नहीं गिना। जब ये गिना नहीं, उसके जिन भी नहीं गिन सका, उसको भी गायब का इल्म नहीं है, गिन नहीं सका। अब ये जब इसके जिन को पता नहीं चला, जादूगर के जिन को भी पता नहीं पाया, जादूगर को भी मालूम नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। देख रहे हैं आप, जब घर में डिस्कस कर रहे थे ना, फुला बाबा के पास जाना है, वहां जाना है, तो आपका जिन पूरा करके वहां पर बता दिया, आ रहा एक कस्टमर जो है बाटल में उसको उतार ले। हाँ, उसके बाद शिर्क में मुब्तला करता है। याद रखो मेरे भाइयों, इस तरीके से ये लोग करते हैं जिन्नात की मदद से। हाँ, एक साहब ने कहा कि दरगाह पे गए, वहां पर बड़ी सी चट्टान रखी हुई है। वे कहते हैं बाबा का नाम लेके उंगली रखो, चट्टान उठ जाती है। एक आलिम साहब गए, कहा कि बाबा से बढ़ के तो अल्लाह है ना। मैं बिस्मिल्लाह बोल के उठाता हूं, बिस्मिल्लाह बोल के उठाए तो चट्टान नहीं उठी। क्यों? बिस्मिल्लाह बोला जाए तो शैतान भाग जाता है। पहले बाबा का नाम गैरुल्लाह का नाम शिर्क हो रहा था ना, तो शैतान उठाता है, उनको पता नहीं चलता। ऐसा लगता है भाई हाँ हाथ निकल के आ रहा, ये हो रहा वो हो रहा। आग में शैतान आग से बना है। अब शैतान चाहेगा हाँ इसको शिर्क में मुब्तला करना इतने सारे लोगों को, चलो उसकी हिफाजत करो। इसीलिए सलफ सालिहीन कहते हैं अगर कोई आग में कूद के दिखाए, पानी पे चल के दिखाएं, हवाओं में तैर के दिखाएं, अगर वो काम सहाबा ने नबियों ने नहीं किया, याद रखो कि वो सही और हक नहीं हो सकता। ये है मनहज सलफ। आज मैं समझाने में शायद कामयाब रहा कि करामत औलिया क्या है, उनकी हकीकत क्या है। वो बार बार उसूक के साथ हर साल नहीं दिखाते हैं, और जो औलिया उस शैतान है बार बार उसूक के साथ हर मर्तबा दिखाते। याद रखो ये गलत है। और मुझे मैंने बता दिया जादू तो अलग ही है। और इस तरह तरीके से जो गैब की बातें कुछ बताते हैं, एक चीज ये भी है कि शैतान ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, जाकर अल्लाह ताला जो फैसला किया है वो मलाए आला फरिश्ते डिस्कस करते आसमान पे, ये छुप कर जाके सुनने की कोशिश करते हैं। इल्ला मन खतिफल खतफता फअतबाहु शिहाबुन साकिब, तो शिहाब साकिब से सितारों से मार भगाया जाता है। ये शैतान को मार भगाने का जरिया है। जल बुन के राख हो जाते हैं। लोगों ने क्या कहा, हाँ सितारा टूट रहा है, आंख बंद करके जो भी मांगोगे मुरादें पूरी होगी। अरे वो शैतान को मार रहा है और तू शैतान से मुरादी मांग रहा है। अल्लाह अकबर। शैतान कैसे ट्विस्ट करता देखो। हाँ, वहां जाके एक बात चुरा लिया, आके जादूगरों को, ऐसे नुजूमियों के एस्ट्रोलॉजर को बता देता है। वो एक बात के साथ 10 बात मिलाता है और एक दो से बातें सही हो जाती, गायब की बातें, और कभी जल भुन के राख हो जाते हैं। यह तरीका है एक दूसरे की मदद करने के लिए। इसीलिए इल्म के जरिए से, कुरान और हदीस के ठोस इल्म हो तो आप कभी गुमराह नहीं होगे। दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको मनहज सलफ़ सालिहीन के मुताबिक कुरान और हदीस को समझने समझाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जिन्नों और शयातीन के फितनों से महफूज रखे। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।